الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليظهره على الدين كله. قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک مختصر سا جز لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ آج اس خطبے کا موضوع ہے. نبی مکرم امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ روئے زمین پر جہاں انہیں مبعوث کیا گیا عرب کی سرزمین، وہاں پر اسلامی نظام میں حکومت قائم کرنا جو وہ کر کے گئے. ریاست مدینہ قائم کر کے گئے اور ایک مکمل اسلامی نظام حکومت عملی طور پر پیش کر کے گئے. اور اسی نظام حکومت کا خارجی عنصر کیا تھا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. کہ ہر دین پر اسلام کو غالب کرنا ہے. تو یہ جو ذمہ داری ہے اب مجھ پر اور آپ پر ہے. ایک واقعہ بیان کروں گا. 1970 کی دہائی ہے جب عرب اسرائیل جنگ ہو رہی ہے. عرب کے وزیر اعظم نے امریکن وزیر خارجہ کو بلایا اور اتنا مہنگا ترین اسلحے کا معاہدہ کیا کہ عرب کی سرزمین پر اتنا بڑا اسلحے کا معاہدہ آج تک نہیں ہوا. جب اسرائیلی یہودی کابینہ کے سامنے وزیر اعظم نے یہ معاہدہ رکھا تو کابینہ نے کہا یہ معاہدہ پورا کرتے کرتے تو ہم کنگال ہو جائیں گے، فاقوں تک آ جائیں گے. وہ جملہ جو اس وقت یہودی وزیر اعظم نے کہا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یہ حالت اپناتے ہیں، مگر ہمیں تو صرف تقریروں سے کانفرنسوں سے دھرنوں سے نجات ملے تو تب کچھ کر سکے. اس نے کہا یاد رکھنا جب قومیں فتح حاصل کر رہی تھی تو کوئی نہیں پھر یاد کرتا کہ بھوکے پیاسے رہ کر فتح حاصل. سب فتح کا جشن منا
اس نے اپنی کابینہ کو یہ بات کہہ کر اس اتنے بڑے جنگی اسلحے کے معاہدے پر رضامند کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ لقمہ، یہ حقیقت کب معلوم ہوئی؟ اس نے کہا میں نے سیرت النبی کی ایک کتاب پڑھی جس میں یہ لکھا تھا کہ جس وقت امام الانبیاء، خاتم الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، مگر دیواروں پر 6 سے 7 تلواریں لٹکی تھیں، حجرے کے اندر 6 سے 7 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ اس یہودی وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کو جب یہ کہا کہ آج تم بھوکے پیاسے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر عربوں سے تم جنگ ہار گئے تو تمہیں کوئی معاف نہیں کرے گا، اور اگر تم جنگ جیت گئے تو تم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ جنگ جیم اور جیلی بریڈ اینڈ بٹر کے ساتھ جیتی یا بھوکے پیاسے رہ کر جیتی۔ تو کابینہ نے سیرت نبوی سے جب یہ واقعہ سنا تو سب نے وہ معاہدے کی توثیق کر دی۔ تو دیکھا میں دنیا میں وہ تھے تو یہودی، لیکن انہوں نے سبق لیا اسلامی سیرت سے، نبی مکرم کی سیرت سے سبق لیا اور جنگ کی۔ آج پھر وہی حالت ہے کہ یہودی اسرائیل پھر دندنا رہا ہے، عرب آسائش پرستی میں مبتلا ہے، مگر ایک جو معاہدہ اس وقت پاکستانی حکومت اور سعودی عرب کی حکومت نے کیا ہے کہ مکہ و مدینہ حرمین شریفین کی سیکورٹی پاکستان کی مسلح افواج ISI ماحول کو دے دی۔ یہ پاکستان کے لیے ہی صرف اعلان نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا معاہدہ مسلمانوں کے درمیان طے پایا ہے کہ جنگ ہوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے گا۔ یہ معاہدہ اے مسلمانوں تمہیں یہ بات یاد دلاتا ہے، قوموں کی زندگیاں ایسے عشرت سے نہیں گزاری جا سکتی۔ انقلاب بھوکے پیاسے رہ کر آتا ہے، انقلاب ایسی گاڑیوں میں گھوم کر ایئر کنڈیشن ماحولوں میں رہ کر ایسو عزت سے صرف زبان کی کھٹی کھا کر لمبی لمبی تقریریں کر کر جلوس نکال کر کانفرنسیں کر کے اسلامی تہوار منا کر وہ چاہے جائز ہے یا ناجائز ہے، ان کا اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ ہم کر کے کبھی بھی اسلامی انقلاب پاکستان میں رونما نہیں کر سکتے۔ جس وقت ویتنام کے مجاہدوں سے امریکہ نے چاہا کہ مذاکرات کرے اور جنگ بندی کرے تو انہوں نے 4 ویتنامی مجاہد لیڈروں کو بلایا، اچھے سے ہوٹلوں میں ٹھہرنے کا انتظام کیا، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ ہم تمہاری گاڑیوں میں سفر کرنے کے نہیں جائیں گے، تمہارے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، ہم اپنے ویتنامی طالب علم کے گھر قیام کریں گے۔ اس وقت وہ جملہ، تاریخی جملہ انہوں نے کہا کہ جو قوم آرام پرست، عیش و سہولت کی زندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انقلاب کبھی نہیں لا سکتا۔ جس وقت یہی ویتنامی مجاہد فلسطین کے لیڈروں سے ملے جو آزادی کی جنگ کا نعرہ بلند کیے، انہوں نے دیکھا کہ فلسطینی لیڈر اس وقت بھی اور اب بھی ایسی ماحولوں میں
ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بھوکے پیاسے رہ کر جن قوموں نے لڑائیاں لڑی انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ جاؤ جا کے چائنا کی مثال بھی دیکھو۔ تو اس وقت ہم پاکستانی مسلمان ایک تو بہت زیادہ سست اور کاہل ہو چکے ہیں، اور دوسرا تن من، نہ ہمارے لباس ان اسلامی مجاہدوں جیسے، نہ ہمارے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا رہنا ان کو دوسروں کی طرح۔ تو کیسے پاکستان میں اسلام آئے گا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ کے مصداق ہم کیسے بنیں گے؟ تو یاد رکھنا انقلاب ایسے نہیں آیا کرتا۔ اس وقت عربوں نے اگر یہ پاکستانی فوج کی مدد طلب کی ہے تو انہیں معلوم ہے کہ ہم تن افغان ہیں۔ یہ وہی عرب ہے نا جن کے متعلق اقبال نے کبھی کہا تھا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے گا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا حرمین شریفین کی حفاظت عرب خود نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ہے، لیکن تانسانی نے آسائش پرستی نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ پاکستانی فوج کی مدد لینا پڑے۔ چلے پھر بھی اچھا ہوا، دیر آئے درست تو آئے، دیر آئے درست آئے۔ مسلمان ایک تو ہو گئے نیٹو کی طرح، وہ نیٹو ساری غیر مسلم افواج کا گروہ ہے۔ چلو انہیں کو دیکھ کے مسلمانوں کا ایک گروہ بن گیا، اسلامی بلاک تو قائم ہو گیا، جس کے متعلق اسرائیل بھی اب چیختا ہے، انڈیا بھی چیخ رہا ہے۔ چیخ کر انڈین نیوز چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ معاہدہ کیوں کیا؟ اصل لوگ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پاکستانی فوج کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ان پہ سونپ دی گئی ہے۔ ایک بہت بڑا معاہدہ اسلامی اتحاد کی مثال بن گیا ہے، اسلامی نظیر کی مثال بن گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جس وقت اسرائیل اگر ذرا بھی دند آئے گا تو پاکستانی میزائل اس کی طرف رخ کریں گے۔ پاکستانی فوج کے جیاد کمانڈو حرمین شریفین کی طرف اٹھنے والے ہر آدمی کو چیر پھوڑ دیں گے، اور ہر قدم جو حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کی طرف اگر کسی یہودی نے غلطی سے نہیں اٹھایا تو اس کے قدم کو توڑ دیا جائے گا، وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اسلام کا اتحاد یہ جو ہوا ہے یہ دیر پا رہے گا، اور لیظہرہ علی الدین کلہ کی بنیاد اب رکھی جا چکی ہے، اسلامی بنا بنایا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہم پاکستانی سویلین عوام کو چاہیے
کہ پاکستانی فوج، مسلح افواج، سیکیورٹی ایجنسیوں اور خاص طور پر اسپیشل سروسز گروپ SSG کمانڈوز، ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو یہ اعزاز ملا اور اپنی ذمہ داری تمام حق کا حقوق ادا کریں اگر کبھی کوئی مشکل وقت آئے۔ پاکستان اسلام کا نہ صرف کلام بن چکا ہے بلکہ بننے جا رہا ہے، اور یہ بات اسلامی ایٹمی قوت ہے کہ یہ قوت، یہ اسلامی ایٹمی قوت ہی سب سے بڑی جرأت اور سب سے بڑی ہمت اور طاقت کا مظہر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی اپنے اداروں کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ یاد رکھیے، جو قومیں اپنے محافظوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے مجاہد جو سرحدوں پر 24 گھنٹے جا ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم چین کی نیند تبھی سو پاتے ہیں۔ ہم لوگ اس بات کے اب برابر کے مستحق ہو چکے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف پاکستان سے دل و جان کے ساتھ مخلص ہو جائے، بلکہ ہماری مسلح افواج جو کہ نہ صرف پاکستان میں سرحدوں پر ہماری حفاظت کر رہی ہے، بلکہ اب عالم اسلام کے سب سے بڑے مرکز مکہ اور مدینہ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہماری مسلح افواج کو ملی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان اب ہر کفر کے دل میں کھٹکنے لگا، اور جس طرح کبھی شیطان نے کہا تھا فرشتوں سے، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، اور آپ صرف اللہ اللہ اللہ۔ یہ شیطان چاہے اب جتنی مرضی چالے چاہے، اب پاکستان اور مسلح افواج ہر انڈین کے دل میں کھٹکے گا، ہر یہودی کے دل میں کھٹکے گا، ہر عیسائی کے دل میں اب پاکستانی مسلح افواج کا خوف کھٹکے گا۔ اب وہ منظر سامنے آنے جا رہا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے کھپا میرے لیے ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی ذات کی خاطر اپنے دین مخلص کر دیں، اپنے لیل و نہار قربان کر دیں، اس لیے کہ وہ جو کافر ہے وہ بڑی چالیں چل چکے ہیں، وہ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنے جاسوس، اپنے نمائندے، اپنے طریقہ کار وہ لانچ کر چکے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تیار ہو۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے کہ ہم پاکستانی مسلح افواج کے دلوں کی دھڑکن بنیں، انہیں مکمل سپورٹ اور مدد کریں، بجائے اس کے انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، مجھ میں بھی اور آپ میں بھی خامیاں ہوتی ہیں۔ کوئی 2-4 بندے اگر غلط کر دیں تو سارا ادارہ تو بدتری نہ ہو جائے۔ پاکستان کی عوام مسلمان ہے الحمدللہ، اور اکثریت سے یہاں
ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تیار ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دین کو تھام لیں. ہم دین کو تھام لیں. کیونکہ جس وقت میرے آقا نے غزوہ احد، غزوہ بدر، جنگ تبوک، یرموک لڑی تو نماز کبھی نہ چھوڑی، کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی. جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اور آخری وقت جب ہے تب بھی نماز کی پابندی ہو رہی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نماز کو درست کریں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا شروع کریں. تبھی جا کے ہمارے دلوں کے اندر اسلام زندہ ہوگا. وگرنہ بے نماز ہو کر ہمارے دل زنگ ہوگا. اذان کی آواز ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں کرتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اسلام کو زندہ کریں. اور اسلام زندہ ہوتا ہے عمل کر کے. اور عمل کی سب سے پہلی شرط مثال نماز ہے. اس کی پابندی کی تبھی جا کے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ ہم ہر دین پہ غالب